أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی سورہ مطففین پڑھی تھی، اب پڑھیں گے انشقاق۔ شین کاف کاف سے ہے شق، اسی سے شق بھی بنتا ہے، شق ہو جانا، اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں لفظ، اس کا سینہ شق ہو گیا، ہٹ جانا، کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، اسی سے انشقاق ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا ہونا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان ہٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سنے گا اللہ کی بات کو، اور یہی اس کا ذمہ ہے، یہی اس کا فرض ہے۔ آزینہ کان کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، تو آزینت کان لگائے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کی حکم پر، یعنی جو اللہ کہیں گے وہ کرے گا، وَحُقَّتْ اور یہی اس کا حق ہے، حق بمانے فرض، کہ مخلوق ہونے کے ناطے اس کا ذمہ ہے کہ اپنے رب کی بات سنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی، القا سے ہے، القا یلقا سے ہے، القت وہ ڈال دے گی، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، خالی سے ہے تخلت، وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا کان لگائے گی اپنے رب کی طرف، وَحُقَّتْ اور یہی اس کا ذمہ ہے، اپنے رب کی بات سنے گی اور یہی اس کا ذمہ ہے، یہی اس کا فریضہ ہے۔ یہ باس کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور پیدا فرمائیں گے اور اسرافیل علیہ السلام سے بلو کریں گے، بجائیں گے، تو پوری یونیورس ریکریٹ ہوگی، پھر آسمان بنے گا، زمین بنے گی، تو آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں گے، شخص ہونے سے مراد یہی ہے، سارے دروازے کھل جائیں گے۔ سورہ نبا میں آپ نے پڑھا ہے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہو جائے گا دروازے ہی دروازے، وہی مراد یہاں پر ہے، آسمان شک ہو جائے گا، یعنی کہ آسمان کے سارے راستے کھول دیے جائیں گے، اوپن کر دیے جائیں گے ڈورز، اور آسمان اپنے رب کی بات سنے گا، جو اسے کہا جائے گا کرے گا، یعنی کہ اللہ کا ایک حکم ہوگا اور دروازے کھل جائیں گے آسمانوں کے، ہر کوئی آئے گا جائے گا، یہ آج جو غیب ہے اس دن ظاہر ہو جائے گا، اور زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کہ زمین بن جائے گی، اور اللہ کے حکم سے جتنے انسان اس میں دفن ہیں سب نکل آئیں گے، سب کی ہڈیاں ریڑھ کی کھڑی ہوں گی، اور ان پر پانی کا قطرہ ٹپکے گا، اور ان کے ڈھانچے بنیں گے اور گوشت چڑھے گا، اور سب زندہ ہو جائیں گے، تو یعنی جو بھی زمین کے اندر گیا سب باہر آ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری لوگ اس دنیا میں ہوں گے، سارے کے سارے زندہ کر دیے جائیں گے، اور زمین خالی ہو جائے گی، کس سے بھری ہوئی ہے زمین؟ ہم سے، سب سے زیادہ تو ہم ہی دفن ہے زمین میں، سب نکل آئیں گے، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں رہے گی زمین کے اندر، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا حکم مانے گی زمین، اور یہی اس کا ذمہ ہے، اللہ حکم دیں گے بس کہ سب کو اگل دے، اور زمین سب کو اگل دے گی، ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی طرح پورا ہوگا۔ تو اللہ فرما یہ رہے ہیں کہ حشر کا دن جب قائم ہوگا تو آسمان ظاہر ہو جائے گا، اور زمین بھی اپنے سارے راز کھول دے گی، کچھ غائب نہیں رہے گا، اور یہ ایسا ہی ہونا طے ہے۔ یا ایوہ الانسان، و انسان، انکا بے شک تو کادح محنت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن خوب محنت، فملاقیہ اور پھر تجھے اس سے ملنا ہے۔ اے انسان تو اپنے رب کی طرف محنت کرنے والا ہے، خوب زیادہ محنت، اور پھر تجھے اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو، فائنلی یہ سب معاملے اللہ کی طرف لوٹنے ہیں۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہے،
ایفرٹ تو سب کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کبھی آپ غور کریں تو جو فلم ایکٹرز ہیں وہ ہم سے زیادہ محنت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، ورک آؤٹ کرتے ہیں. ایم تو نہیں 60 60 70 70 سال کی عمر میں وہ 30 30 سال کے نظر آتے. وہ ڈائٹ بھی حساب سے کھاتے ہیں، یہ نہیں کھانا یہ کھاؤ، یہ نہیں کھانا یہ کھاؤ. پھر آپ دیکھیں ورک آؤٹ کرتے ہیں، مختلف طرح کی سرجریز کرواتے ہیں، مختلف طرح کے جو ہیں وہ بوٹاکس کرا رہے ہیں، تو یہ کرا رہے ہیں تو وہ کرا رہے ہیں. ہر ایک کام کے اندر ایک تکلیف ہے، کچھ بھی آسان تو نہیں ہے. ایک آپ ویکس ہی کرائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب یہ پلاسٹک سرجریاں یہ وہ کراتے ہیں. میں اگلے دن غور کر رہی تھی ویسے ہی، ایک پرانا اخبار نکل آیا، تو اس میں نا شاہ رخ خان کی تصویر تھی، تو اس کے ماتھے پہ نا، یعنی کہ کوئی 2 سال پرانا ہوگا وہ، تو بہت ایسے رنکلس تھے، جھریاں تھی ماتھے پہ. تو ابھی کی اس کی ایک پکچر ویسے ہی اخبار پڑا تھا، اس میں بھی اس کی تصویر تھی، تو میں نے کھول کر باقاعدہ دیکھی، مجھے خیال آیا تو میں نے دیکھی کہ اب اس کا ماتھا کلین ہوا ہوا ہے. کیسے؟ اس کی عمر تو 2 3 سال بڑھ گئی ہے. وہ اس سے کوئی نہ کوئی کرایا ہوگا نا، کوئی پلاسٹک سرجری کرائی ہوگی یا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہوگا. اب دیکھیے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے. یہودی جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ محنت نہیں کر رہے؟ جب وہ جنگیں کرتے ہیں تو کیا وہ نہیں مرتے؟ وہ اپنا پیسہ نہیں لگا رہے؟ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہر بندہ جس بھی راہ میں چل رہا ہے کوشش تو کر رہا ہے. اور اس ساری کوشش کے بعد سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے حضور. پھر جنہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا ان کو بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں کام نہیں کیا، کام کے باوجود انہیں سزا ملی. انا للہ و انا الیہ. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں جو کرنا ہے کرو، اے انسان تم خوب محنت کر رہے ہو، پھر تم مجھ سے ملو گے آ کر. تو سوچ لو کہ کس راہ میں محنت کر رہے ہیں. جب رات کو فارغ ہوں، تھکے ہوتے ہیں، سبھی تھکے ہوتے ہیں ہم، تو ذرا بیڈ پہ جب لیٹے تو ایک بار سوچے کہ کیا میری یہ تھکن اللہ کی راہ میں تھی یا کسی اور راہ میں؟ تو جس راہ میں ہے کیا اس میں کوئی اجر ہے، یا کہ بس میں خود کو تھکا ہی رہا ہوں؟ ہوں؟ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. اس دن کچھ چہرے، انشاءاللہ بھی آپ اس کے بعد ہی 2 صورتوں بعد پڑھیں گے سورہ غاشیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے شرمسار ہوں گے. خشع کا مطلب ہوتا ہے دل ٹوٹ جانا، اداس. شرمسار اداس چہرے ہوں گے. عاملات الناصبہ کام کر کر کے تھکے ہوں گے. یہ نہیں کہ دنیا میں کام نہیں کیا، کام کیا، بہت کیا، غلط راہ میں. بابا جی کے قصیدے پڑھتے رہے، غوث اعظم کی کہانیاں سناتے رہے، مندروں میں بیٹھ کر کام کرتے رہے. اب جو ہندو پنڈت شنڈت ہیں کیا وہ کام نہیں کرتے؟ کام تو کرتے ہیں، ہم سے تھوڑا زیادہ ہی کرتے ہیں. ان کے طریقے ہی اوٹ پٹانگ ہے نا. وہ کوئی بابا ہے بیٹھا ہوا ہے جی، وہ اتنے سالوں سے نہایا نہیں. کوئی بابا بےچارا جو ہے اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، وہ ایک بابا ہے انڈیا میں، ہندو ہے ظاہر ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے نا چوکڑی مار کے آسن جما کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، استغفر اللہ، ڈھانچہ ہو گیا وہ بندہ. کتنی مشقت کیا اس نے، کتنی ایک حالت میں بیٹھے رہنا کوئی مذاق ہے؟ اس کو اب کوئی ہوش نہیں ہے. ہاں وہ آہستہ آہستہ اسے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اب اس کو وہ آئی وی لگائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے اس کو فوڈ وغیرہ دیتے ہیں. ان کے فوڈ کیا، وہ میڈیسنز ہی دیتے ہیں. تو استغفر اللہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ممی فائڈ لاشیں نہیں ہوتی، وہ بےچارا ایسے لگتا ہے. میں اب بھول رہی ہوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے، پتہ نہیں 12 سالوں سے کہ 22 سالوں سے وہ ایسے ہی بیٹھا ہو. کتنی اس نے مشقت اٹھائی ہے. جب وقت آئے گا مر جائے گا. لوگ آتے ہیں اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، وہ ایسے ہی بس بیٹھا ہوا ہے چونکڑی مار کے. ایسے ان کا آسن ہوتا ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھا ہوا. وہ بولتا بولتا بھی کچھ نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولتا. اکڑ گئی باڈی ڈیفینیٹلی. اب لوگ آتے ہیں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے لوگ سمجھتے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن میں وہی کہتی ہوں استغفر اللہ، اس بندے نے کتنی مشقت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے. کس راہ میں؟ کسی بھی راہ میں نہیں. اب مر جائے گا ایک دن، ظاہری بات ہے. اور جہنمی، یہاں بھی مشقت وہاں بھی مشقت. عاملۃ ناصبہ. اتنا کام کیا کس راہ میں؟ شرک کی راہ. افسوس ہوتا ہے، آنےسٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے. انسان ہے نا، کتنی محنت کر رہی ہوں.
گھر بار چھوڑ کر، کھانا پینا چھوڑ کر، اتنی زیادہ مشقت کر کے پھر جہنم، شیطان کے داؤ میں آ گئے نا بےچارے. انا للہ. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان تم سب محنت کر رہے ہو. اے انسان، ہیومن بینگ، تم محنت کر رہے ہو، سخت محنت کر رہے ہو. اور اتنی محنت کے بعد کیا ہونا ہے؟ تم نے اللہ سے ملنا ہے. اب یہ سوچو جب ملو گے تو کس حالت میں ملو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا کہ نہیں. تو لہٰذا رات کو جب بیڈ پر جائیں نا، تو ایک بار سوچیں کہ میں جو آج تھکی ہوں، یہ تھکاوٹ اللہ کی راہ میں ہے یا نہیں. چلو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ کی راہ میں ہو، جو اللہ نے فرائض دیے ہیں چلو وہی پورے کیے ہوں، وہ بھی اچھی بات ہے. یا جو مشقت میں نے کی ہے وہ ایسے کاموں میں کی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فور ایگزامپل، گھر میں شادی ہے جی، ڈانس پریکٹس ہو رہی ہے، ایک بات کر رہی ہوں. یا جو ہے فلانے سے لڑنے کے لیے گئی تھی، وہاں لڑ جھگڑ کر آئی، سر دکھنا شروع ہو گیا. کرتے ہیں نا لوگ، سب کچھ ہوتا ہے، دنیا ہے بھائی، ہر رنگ ہو رہا ہے. کس چیز میں تھکے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ سوال ہم سب کا ہے. ہم سب کو انڈیویجول جواب دینا ہے. زندگی کہاں گزاری ہے؟ جوانی کہاں گزاری؟ تو کہاں گزار رہے ہیں زندگی؟ دنیا میں بیٹھ کر سوچے نا. اگر میں آج مر جاؤں اور اللہ پوچھے فلک بی بی زندگی کہاں گزار کر آئی ہو، تو میرا آنسر کیا ہوگا؟ اگر میرے پاس آنسر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو لمحہ فکری آج. اگر آج نہیں ہے اور میں مر جاتی ہوں تو پھر کل اس کا، یعنی کہ کل پرسوں ترسوں، تو کیا جواب؟ تو زندگی کا حساب دینا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. لیکن ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچے، اب تو خاص طور پر، کیونکہ اب ہم سب اپنی زندگی کی آخری اننگ میں آ گئے. تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے درست ہو جائیں، کھڑے ہوں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، ماضی پر استغفار کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ اب وقت، پیسہ، صلاحیت اب ضائع رکھ، اب رہا سہا ٹائم میں مینج کر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آخر عمر میں اسے نیک کام کی توفیق. تو ویسے تو آخری حصہ شروع ہو گیا نا زندگی کا. باقی اللہ کو پتا ہے کون کتنے سال جیے گا. لیکن جوانی تو گئی، جا رہی ہے، اب آخری آخری سال ہیں ہمارے. تو پھر اپنا پورا زور لگا، اللہ اسی میں برکت ڈالے. آمین. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو بے شک وہ بندہ جسے دیا گیا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوش خوش واپس لوٹے گا. اگر آپ کو ایگزام کے دوران، ایگزام کے بعد رزلٹ جس دن آپ کا ہو، تو رزلٹ کارڈ ہاتھ میں دیا جائے اور آپ کھول کر دیکھیں اور سارے A+B+ ہوں، تو خوشی خوشی اپنی فیملی کو دکھائیں گے نا. بچوں کو آپ دیکھیں ہوتا ہے، ان کا جب رزلٹ کارڈ ملتا ہے تو پھر آ کے ایک ایک کو دکھاتے ہیں، دادا جی دیکھیں، دادو جی دیکھیں، نانا جی دیکھیں، ہے نا. پیپر بھی دیکھیں، وہ ماما تو پھر فائل لے آئے گی نا، میرے پیپر دیکھو. پیپروں پہ بھی A+ ملا ہوتا ہے نا. میرے پیپر دیکھو، یہ دیکھو، ایک ایک صفحہ نکال کر دکھائیں گے کیونکہ پاس ہوئے، A+ ملا ہوا ہے، گڈ لکھا ہوا ہے. دے آر ہیپی. وہ ہمیں دکھانا چاہتے، شیئر کرنا چاہتے. یہی بات ہے، جسے نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاس ہو گیا. اب وہ کھولے گا تو ماشاءاللہ نیکیاں چمک رہی ہوں گی، برائیوں کے دفتر صاف ہوں گے. پھر وہ خوشی خوشی آ کر دکھائے گا اپنے اہل خانہ کہ یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، میرا تو نامہ عمل سیٹ. نامہ عمل داہنے ہاتھ میں مل گیا، سارے معاملے بخیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کا حساب آسان لیں گے. ہاں، باتیں چھوڑ دیں گے اللہ کا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. رہا وہ بندہ جس کا نامہ عمل کمر کے پیچھے سے دیا گیا. یعنی کہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا جائے گا نا، اس کو منہ نہیں لگایا جائے گا. کسی کو داہنے ہاتھ میں جب آپ چیز پکڑاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سامنے سے آئیں گے، شیک ہینڈ کریں گے، سلام دعا کریں گے، پھر اسے چیز پکڑائیں گے. اور پیچھے سے پکڑا دیا مطلب کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، ہے نا. بس اس کو جو ہے
फारक करना है। तो यहीं पर पता चल जाएगा, नामा अमल मिलने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि जन्नती है कि जहन्नमी। फसौफा यदउ सुबूरा, वो अनकरीब पुकारेगा मौत को, जहन्नुम में जब डाला जाएगा। वयस्ला साइरा, झोंका जाएगा भड़कती हुई आग में। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं जब उसे जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा वो दुआएं मांगेगा हम मर जाएं। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नुमी कहेंगे दारोगा जहन्नुम से, मालिक अल्लाह से कहो हमें मार दो, हमें मौत दे दे। तो सैयदना मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे नहीं, अब तुम्हारे लिए मौत नहीं है, अब तुम ऐसे ही जियोगे और अब तुम्हें यही सजा बर्दाश्त कर। तो जहन्नुम का सबसे बड़ा गम यही है कि मौत नहीं आनी। दुनिया में हर चीज आरजी है जी, हर चीज। दुनिया में आसाइश भी आरजी है, खत्म हो जानी है ना, और आजमाइश भी आरजी, फाइनली खत्म हो जानी है। वो बड़ा सच्चा शेर है मीर दर्द का। वो कहते हैं अब तो घबरा के ही कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। दुनिया में तो गम की इंतहा यही है ना, फाइनली मर ही जाएंगे, और क्या है। इससे आगे तो कुछ कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फाइनली अल्लाह से मिट लेंगे। लेकिन मरने के बाद जो जहन्नुम में फंस गया उसका क्या, उसको तो मौत भी नहीं आनी। उफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और ये उन चंद हदीस में से है जो मेरा दिल हिला देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सब जन्नती जन्नत और जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे तो फरिश्ते मौत को लेकर आएंगे एक चितकबरे मेढे की शक्ल में। चितकबरा काला सफेद, मेढा सींगों वाला बकरा, उसकी शक्ल में। और वो आवाज देंगे या अहलुन नार या अहलुल जन्ना, जन्नती जहन्नुमी सब झांकेंगे। फरिश्ते कहेंगे ये पहचाना है, ये मौत है, और अब हम मौत को खत्म कर रहे हैं। तो मौत को हलाल, वो मेंढे की शक्ल में होगी ना, हलाल कर देंगे, तो मौत खत्म हो जाएगी, अब मौत नहीं आएगी ना। तो वो कहेंगे या अहलुन नार खुलूदुल्ला मौत, या अहलुल जन्ना खुलूदुल्ला मौत। ए जहन्नमियों अब हमेशा की जिंदगी, अब मौत नहीं आएगी। ए जन्नतियों अब हमेशा की जिंदगी है, अब मौत नहीं आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती इतने खुश होंगे कि अगर मौत होती तो खुशी से मर जाते, और जहन्नमी इतने दुखी होंगे कि अगर मौत होती तो गम से मर जाते। तो सोचे फिर आगे क्या है हमारी जिंदगी में। अगर अल्लाह ना करे जहन्नुम में फंस गए तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए कोशिश करें, कोशिश करें कि अल्लाह पाक हम इतने अमल तो लेके जाएं कि अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें माफ करे। और अल्लाह को माफ करना पसंद है, महबूब है। हम कोई सबक तो देना। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, वो अपने अहले खाना में रहता था मसरूर। समझ गए। जब दुनिया में था ना तो बड़ा खुश था। अच्छा, खुश होना बुरी बात नहीं है, ये बात नहीं है कि हम अपने अहले खाना में खुश हो रहे हैं तो गुनाह हो रहा है, ये बात नहीं है। मतलब ये है कि आखिरत को भूल कर खुश था। जैसे ये भी आपने अंबानी की शादी देखी, जैसे आप अपने हुक्मरानों को देखते हैं, इनको मरना याद है, किसी को एहसास है, लगता है कि इनको उफ उफ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आप देखिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आलमी इस्लाम के हुक्मरानों को देख लें, क्या कर रहे हैं। वही बात है कि उन्होंने अपने कमोड तक सोने के बनाए हुए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी मैं देख रही थी कि वो कार जो है ना दुनिया की सबसे महंगी, अभी रिसेंटली, पहले भी थी, अभी एक सऊदी शहजादे ने बनवाई है, तो स्पेशल उसने, तो सोने की यानी कि कोटिंग की गई है गाड़ी के ऊपर, और वो जो एलईडीज की जगह पर जो है वो हीरे लगाए गए हैं, तो पता नहीं कितने अरब खरब की वो बनी है। जन्नत बना के बैठे हुए हैं ना। ये दुनिया में आरजी रहने वालों के काम नहीं है। चलो कंफर्टेबल गाड़ी लो, ठीक है, मैं मानती हूँ, फैमिली बड़ी है, बड़ी गाड़ी ले लो। तुम्हारा पहाड़ी एरिया है, फोर व्हीलर ले लो, ठीक है, वो कोई हरज नहीं। लेकिन ये सब किस लिए चाहिए, हमेशा रहना है, जन्नतें बनानी है तुम लोगों ने।
अभी देखें वो जो सऊदीया में शहर बन रहा है, तो उसकी तफसीलात पढ़ो ना तो दिमाग घूम जाता है। वहां जो मकाब बन रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी। वो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी। दुबई में कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई के शहर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना हदीस जिब्रील में, जब जिब्रील आए उन्होंने चार सवाल किए थे, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, कयामत कब आएगी, तो आपने कहा कयामत के आने का मुझे उतना ही इल्म है जितना कि पूछने वाले को। आपको पता था ना जिब्राइल है, तो आपने कहा सवाल करने वाले को जितना इल्म है ना, जिससे सवाल किया कि उसे भी उतना ही पता है कि नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा कुछ अलामतें बता दे। आपने कहा जब लौंडी अपने आका को जन्म देगी, तो इनकी औलादें वालिदैन के साथ ऐसे बदतमीज हो जाएंगी जैसे मुलाजमों के साथ होती है, गुलामों के साथ होती है। आज आप देखते हैं। और दूसरी आपने बड़ी अलामत ये बयान फरमाई कि जब नंगे पैर ऊंट चराने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे। तो आज तो दौड़ लगी हुई है सऊदिया की और दुबई की। उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, इन्होंने मक्का टावर बनाया। अब वो इब्ने सलमान जो है, अल्लाह उसको हिदायत दे, उस पे रहम करे, उसने वो जो लॉ फ्री सिटी बनाया है, बना रहा है, अभी तो उसकी खुदाइयां हुई हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि ह्यूज ह्यूज है, वो बहुत बड़ा वो बनाने जा रहे हैं। और उसका जो मेन सेंट्रल इमारत है वो मकाब की शक्ल में है। तो उसको उसका नाम ही मकाब दिया गया, द स्क्वेयर। तो उसकी अब मैं भूल गई हूँ, मैं आपको कल एग्जैक्ट बताऊंगी। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। अब ये बात दुबई वालों से हजम नहीं, अब वो कह रहे हैं हम उससे बड़ी बनाएंगे। मुकाबला चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी बनाने का होश नहीं है। अब आप देखो ये फर्क, सोच का फर्क है। वो जो एलन मस्क है, देखें वो खिलाई रिसर्च पर कितना पैसा लगा रहा है, उससे तो कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। मैं उसका इंटरव्यू भी एक देख रही थी, तो वो आम कपड़े पहनता है, ब्रांडेड नहीं पहनता। तो उन्होंने कहा कि तुम, और छोटे से घर में रहता है, यानी कि एक आम से घर में, कोई महल नहीं है कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जिंदगी इतनी सादा क्यों रखी हुई, कहता है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे जरूरत ही महसूस होती। हाँ, और इतना उस बंदे के, वो इस दुआ कि दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, वो अपना सारा पैसा सिलाई रिसर्च पे लगा रहा है। और ये जो ये इसका है विंडोज वाला, उसका नाम हमेशा ही मुझे भूल जाता है। वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। और वो पूरी दुनिया में उसने ये चलाई है मुहिम, ये बाथरूम बनाने की। जिन मुल्कों में बाथरूम्स नहीं है, इंडिया में बहुत कम है, बांग्लादेश में बहुत कम है, तो उसने मुहिम चलाई हुई है कि सेहत के लिए जरूरी है ना, तो वो उनको फ्री बाथरूम्स बना बना कर दे रहा है। और बहुत बड़े लेवल पर वो पैसा लगा रहे हैं। स्टीव जॉब्स जो है, हैं उन्होंने अपने लिए तो बनाए हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि जो ये गरीब इस्लामी ममालिक हैं, इतना पैसा यहाँ जो लगा रहे हो जालिमों, तो सूडान मुस्लिम मुल्क है, कब से वो कहत झेल रहा है। वहां पर पानी का इंतजाम कर दो, यानी कि वहां खुदाई करो कहीं ना कहीं से, यानी इधर उधर से नहरें निकलती है ना, जैसे हमारा दरियाए सिंध कितना जरखेज है, तो यहाँ से नहर काट कर कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। तो इसी तरीके से उस सूडान के इर्द गिर्द भी ममालिक हैं, वहां से नहर काटी जाए, नहरें लाए पहुंचाई जाए, वो जरखेज हो सकता है, मगर उनके पास जराए नहीं है। तुम ये जो मनहूस किस्म के मंसूबे बना रहे हो, वहां जाके पैसा लगाओ। सोमालिया मुसलमान मुल्क है और कब से कहत झेल रहा है, कुछ खुदा का खौफ करो, वहां पर जाकर काम करो। और ऐसा नहीं है, मंसूबे होते हैं, आप देखिए। मिस्र से नहर काट कर, हजरत उमर फारूक के जमाने में मिस्र से नहर काट कर मक्का तक लाई गई। और ऐसे ही होता है, चार चार पांच पांच मुल्कों को मिला देती है, दो दो बड़े आजमों को मिलाती है नहरें। नहर छोटी चीज नहीं होती। तो सूडान में, सोमालिया में ये काम हो सकते हैं, पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है उनको ये वाले टशन सूझे हुए, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं, कुछ नहीं सोचते। ओहो, ये है कि अपने घर वालों में ऐसे रह रहे हैं जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं, कोई सोच ही नहीं है, सोच ही नहीं है। भूल गए हैं कि मरना है, अल्लाह के हजूर जाना है। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, उन्हें तो यकीन हो गया था कि वापसी होनी नहीं है।
वापस पलटना ही नहीं है अल्लाह के पास। वो तो ऐसे दुनिया में जन्नतें बसा कर बैठे थे। फिरौन ने जन्नतें बसाई थी ना, यानी कि अपना बड़ा महल वगैरह बनाया था ना, तो समझ आती थी वो आखिरत का यकीन ही नहीं रखता था। हम तो यकीन रखते हैं, हम क्यों बना कर बैठे। बस इतना एहतमाम थी, क्या कर लें कि आपकी वर्ल्डली लाइफ नॉर्मल साफ सुथरी गुजर जाए, ठीक है, उसमें हरज नहीं है। लेकिन कितना सामान करना है। ओहो। आप पाकिस्तानी हुक्मरानों को देखें, आप इनके घर देखें, ये जो जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब का देखें आप, वो जो बेनजीर साहिबा के जो, क्या है उनकी इलाके का नाम, सिंध में, लाड़काना, लाड़काना में कभी उनके महल देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप खाली नेट पर जाएं और खाली उनके रकबे पढ़े, हमारे दिमाग में तो रकबे नहीं समाते। यानी ये जो जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब का महल है, इसमें महल है, हेलीपैड है, छोटा चिड़िया घर है, सारा कुछ है, छोटा सा जंगल है। आप सोचो उसका रकबा कितना होगा। और पूरे घर में एक किताब नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये बाकायदा ओहो, ये बाकायदा जर्नलिस्ट ने कहा। यूके का एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए आया जब ये सेकंड टाइम वजीर आजम थे। अब इस वक्त मैं अखबार का नाम भूल गई हूँ। तो बहरहाल वो मिलने के लिए आया, तो ये जनाब लेट थे, उसको जो टाइम दिया था वो तो अपने टाइम पर आ गया, ये लेट थे, तो अब उसको वेट करना था। उसने कहा मुझे कोई बुक दे दे। तो वो कहने लगे जी बुक तो नहीं है। उसने कहा अच्छा कोई मैगजीन। कहने लगे जी मैगजीन भी नहीं है। उसने कहा आज का अखबार ही दे दो। क्या जवाब मिला? अखबार भी नहीं। इमेजिन करें, जो इस वक्त, उस वक्त वर्किंग प्राइम मिनिस्टर है, उसके घर में अखबार नहीं आता। अंदाजा करें। और उसने फिर, जाहिर है वो सहाफी हैं, उसने लिखा जाकर, उसने कहा महल है, दीवारों पर शेर के, हिरनों के सर लगे हुए हैं, खाले टंगी हुई हैं, एक से एक कीमती डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है, और एक किताब तो क्या, एक अखबार भी नहीं है। लिखा उसने जाकर। शर्म की बात है हमारे। आपने पहला पारे में हजरत तालूत का किस्सा पढ़ा है ना। हजरत तालूत को जब उनके नबी ने कहा, चुना अल्लाह के हुक्म से, और कौम को बताया कि तुम पर हाकिम होंगे, तो कहने लगे कौम के लोग के लो ये हाकिम होगा, ये तो गरीब आदमी है। तो उन्होंने कहा ज़ादहुल्लाहु फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने इसे जिस्मानी ताकत में और इल्म में तुम पर ज्यादती बख्शी है। ये तुमसे ज्यादा आलिम है, तुमसे ज्यादा ताकतवर। तो बादशाहत के लिए इल्म दरकार। और यहाँ बस जिसके पास पैसा है वो हाकिम बन जाता है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे दुनिया में आबाद थे कि भूल गए थे कि हमने वापस आना है। भला, क्यों नहीं, क्यों वापस नहीं आना। इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, बेशक उनका रब उन पर खुद निगरान था, देख रहा था उनके करतूत, उनके आमाल नामे। सबको वापस जाना है, हिसाब देना है। फला उक़सिमु बिशफक, हरगिज नहीं, यानी कोई माफी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ शफक की, वल्लैली वमा वसक, रात की जब वो पलटती है, वल कमरी इज्जत तसक, और चांद की जब वो घटने लगता है, लतरकबुन्ना तबकन आन तबक, बेशक वो चढ़ाए जाएंगे एक दर्जे से दूसरा दर्जा। सारी एक ही वक्त की कस्में हैं दरअसल। और रात के मुख्तलिफ पहर हैं ये। शफक रात के आगाज के वक्त, जब मगरिब का वक्त होता है, सूरज डूबता है, तो आसमान पर जो सुर्खी फैलती है उसे शफक कहते हैं। और रात का दरमियाना पहर, वसक, जो तहज्जुद का टाइम है। और कमरी इज़ा तसक, जब चांद डूबने लगता है, फजर के करीब का वक्त। तो ये रात के पहले पहर से फजर के वक्त तक की कसम अल्लाह ने खाई कि ये निशानियां हैं अल्लाह। अल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं, जैसे रात पहर ब पहर बढ़ती है ना, तुम्हें भी एक से दूसरे दर्जे में चढ़ाऊंगा। क्या मतलब है? अभी दुनिया में पैदा हो चुके, मर जाएंगे, फिर अजाबे कब्र सवाबे कब्र जो करतूत है उसके मुताबिक गुजरेगा, फिर दोबारा अल्लाह उठाएंगे, बास होगा, और बास बादल मौत के बाद जन्नत, जन्नत और जहन्नुम के फैसले होंगे।
تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تو جائیں گے. فما لہم لا یؤمنون، انہیں مسئلہ کیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس بات پر. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتے. یعنی کہ مان لیں قرآن کو تو سر و سجود ہونا، دل نہیں ان کے چکتے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، کافروں کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، بہت اچھی طرح جانتا ہے آپ کا رب جس بات پر وہ تھکے پڑے ہیں، جس بات پر وہ محنتیں کر رہے ہیں، سب پتا ہے اللہ کو. فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی. ہاں جی، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، وہ جہنم کی سزا پائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو مومن ہوئے اور نیکوکار ہو گئے. لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا شرط ہے جی؟ ایمان لا کر نیکوکار. تو ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے. مریم صاحبہ بھی کا بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ فرما رہی تھی کہ میں ایک بڑی مذہبی گھرانے سے ہوں. اچھی بات ہے، لیکن عمل کہاں ہے نا؟ عمل کہاں ہے؟ دعوے سے تھوڑی بات چلتی ہے، عمل سے پتہ لگتا ہے. تو عمل کہاں ہے؟ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے. اللہ ہمیں با عمل مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمت دے. تو زندگیوں کو بدلے، زندگیوں کو بدلے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں میں ایت کر نہیں سکتی تو وہ کیوں کرا. یوں نہیں ہوتا، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. پردہ کر سکتے ہیں پردہ کریں، ان کے اللہ کے احکامات ہے نا. پورے دین پر عمل کرنا اس وقت میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کمی سب کو آ رہی ہے. حالات ایسے ہوئے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں نا اپنے اپنے حالات. ہمارا عزم بھی ویسا نہیں ہے، کمزور ہیں ہم لوگ ایمانی اعتبار سے. تو پھر جو ہو سکتا ہے وہ کرے. بہت سارے کام ہیں جن میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے نماز کی پابندی میں کوئی رکاوٹ نہیں، پردے میں عام طور پر کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، کیا اس کو کہتے ہیں، وراثت کی تقسیم میں، ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں نا. گانے چھوڑ دینے میں کسی نے نہیں کہنا کہ تو گانے نہیں سن رہی تھی جا میں تینوں تیرے نال نہیں بولتا، کسی نے بھی نہیں کہنا. یعنی فلمیں چھوڑنے میں بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کچھ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. یعنی کہ جیسے سنی وہابی اگر گھر میں مسئلہ چلتا ہے تو آپ نماز عید کے لیے نہیں جا سکتے خواتین، کیونکہ سنی لوگ نہیں پسند کرتے. تو اگر جائیں گی تو عید کے دن لڑائی پڑ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ کے فرض کریں کہ فیملی بڑی کٹر قسم کی جو ہے وہ سنی ہے، تو آپ اپنے گھر میں بدعت نہیں روک سکتی، چیلم کل آپ کے بس میں نہیں ہے. جو بس میں نہیں ہے اس کی معافی ہے. یعنی اس پہ خود شامل نہ ہو، برا سمجھے اور کہتے رہیں، لیکن روک نہیں سکتے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. جو کر سکتے ہیں وہ کریں نا. بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں، اور گھر سے میں سے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. کیا پتا، اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے جو 100% رزلٹ دے گا میں اسے معاف کروں گا. اللہ نے کہا جس کی نیکیاں بڑھ گئی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ابھی آپ نے سورہ قاریہ یاد کی ہے نا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے نیک عمل بڑھ گئے وہ من پسند زندگی گزارے گا، جس کے برے عمل بڑھ گئے اور نیک عمل کم ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا. تو نیک عمل بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، انتظار میں نہ رہیں. کیا پتا کس وقت اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ چل بی بی ٹائم از اپ ناؤ، ہے نا. بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی ہوں. راجپوت ٹاؤن میں میری اسٹوڈنٹ ہے. برکت ہے جی اپنی اپنی، کسی کی طبیعت میں بڑی خیر ہوتی ہے. وہاں ہفتے میں ایک بار کلاس ہوتی ہے بس. تو ہم سورہ نساء پڑھ رہے تھے، تو میں پڑھا رہی تھی تو وراثت پہ بات ہو رہی تھی. تو بہنوں کے حق کے وراثت پر بات ہوئی. تو ایک خاتون نے کہا کہ اگر کسی کے والد نے کہا ہو کہ میں نے ان کو جہیز میں دے دو دیا ہے تو اب بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بھائی نہ دیں اور بہنیں بھی چپ کر جائیں. تو میں نے کہا نہیں، ابا بھی گنہگار اور بچے بھی گنہگار. آپ نے جہیز نہ دیں، آپ جہیز، وراثت کا حصہ تو وراثت کا ہے، اس کا جہیز سے کوئی تعلق. بیٹے کی شادی پر بھی تو خرچہ کرتے ہیں، تو بیٹے کو تو نہیں کہتے کہ تمہاری شادی کرائی تو اب تمہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے. اچھا بعد میں ان خاتون نے بھی مجھ سے بات کی، نہیں اس طرح سے تھا کہ زمیندار فیملی ہے ان کی،
کافی زمین وغیرہ تھی، تو ان کے والد نے کہا، بچیوں کو بہت پیار کرتے تھے ان کے سسر، پڑھایا لکھایا، اچھی شادیاں کی، مگر جائیداد کے معاملے میں بس وہ کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جائیداد میں حصہ نہیں، بہت دیا ہے میں نے ان کو، بس بہت ہے۔ تو بیٹوں نے بھی نہیں دیا، تو بہنوں نے بھی مانگا نہیں کیونکہ ان کی فیملی دیتے ہی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ حصہ دیں ان کو۔ تو وہ گھر گئی، انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، شوہر نے سارے بھائیوں سے بات کی، مل بیٹھ کر انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے سب بہنوں کو بلایا، بہنوں سے بات کی اور ان کے حصے پے کیے، کہ ان سے کہا کہ ہم آپ کے حصے پے کر دیں گے۔ تو ایک ایک کر کے نا، تین بہنیں تھیں، ظاہری بات ہے کہ وہ چونکہ جائیداد بڑی ہے تو ان کا کروڑوں میں حصہ بنتا تھا، تو انہوں نے ایک ایک کر کے دو بہنوں کے حصے پے کر دیے تھے، ایک کا بھی باقی تھا، مگر وہ ان کو نے کہا ہم آپ کا دے دیں گے، ایک دو سال میں ہم آپ کا بھی دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، لاسٹ ایئر رمضان میں وہ عمرہ کرنے گئے، میاں بیوی اور گھر کے کچھ اور لوگ بھی، ان کی فیملی سے چند لوگ عمرہ کرنے گئے، تو وہ وہاں پر بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی، اور وہ مدینہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ تو دیکھیں جانے سے پہلے انہوں نے اپنا معاملہ درست کر لیا، کتنا بڑا اجر کا کام کر کے گئے۔ تو سارا ان کا اتفاق پاک صاف ہو گیا نا۔ تو میں جب پتا چلا کہ ان کا نام نبیلہ ہے، جب پتا چلا کہ نبیلہ فوت ہو گئی، تو یعنی کہ بڑا میرے دل پہ اس کا اثر ہے۔ میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ پاک کا فضل اس خاتون پر ہوا، اس نے اپنے پورے خاندان کی اس معاملے میں اصلاح کی اور اتنا بڑا کام کرا کر، تو پھر اس خوشی میں ہی، اس شکرانے میں ہی یہ سب نے بات مان دی، عمرہ کے لیے وہ لوگ گئے۔ اور ویسے ہی جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور عمرہ حج کے لیے، اس کی چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سارے کھاتے کلیئر کرا کر وہ خاتون اتنے بڑے نیک کام کے بعد وہ اللہ کے حضور اچھی حالت میں چلی گئی، اور دیکھیں دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں جنت البقیع میں ملی۔ ماشاء اللہ ایسے ہوتا ہے۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کیا پتا کون سا عمل آخری عمل ہو جائے۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ توفیق عطا کرے، کسی عمل کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ کہ میں اے نہیں کر سکتی میں او کیوں کرا، بھئی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اللہ پاک برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو مومنات صالحات میں شامل کرے، لیکن اس کے لیے دعا کرنا اور کوشش کرنا۔ محنت سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور دعا، عمل سب سے بڑی دعا ہے۔ محنت سب سے بڑا وظیفہ ہے، عمل سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ جب عمل کرتے ہیں نا، پھر اللہ برکت ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں۔ تو کام کریں، کریں بے شک تھوڑا کریں، اللہ وہی قبول کر لے گا۔ اللہ کو پتا نا کس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کو سب پتا ہے۔ تو اللہ توفیق عطا کریں، آمین جی۔ اس دن کی تیاری کریں جس دن کسی نے کسی کے کام نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کسی نے کام نہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قیامت کے اس سخت دن میں سرخرو فرمائے، آمین ثم آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔